بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری بحث اور گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس کے اندر، جس میں ہم نے امامت سے بحث کی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے چند مسائل ہے، اس مقصد خامس کے چند مسائل ہے۔ ان میں سے مسئلہ رابعہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ امام علیہ السلام کے اوپر نص ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے، اس بات کو بھی ہم نے ثابت کیا تھا ادلہ نقلیہ اور ادلہ عقلیہ سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بطور مثال ائمہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر جو نصوص ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے چند آیتیں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کے تفاسیر کی یہاں پر ائمہ علیہ السلام کی امامت مقصود ہے، ان کے بارے میں ہے۔ اس چیز کو ہم نے کتب اور تفاسیر اہل سنت سے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد ہم ادلہ نقلیہ میں سے ہی دوسرا شق جو ہے وہ احادیث کا ہے۔ وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس میں سے ابھی تک ہم 16 احادیث پیش کر چکے ہیں، اور 17ویں حدیث آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو 17ویں حدیث، اس کا جو مین اگر مطلب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو امام علی بن حسین کو سید العابدین کے نام سے پکارا جائے گا، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جلیل القدر صحابی یعنی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو حکم دیا کہ امام علی بن الحسین کے بیٹے امام محمد بن علی الباقر کو میرا سلام کہنا۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام جن کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے امامت کو، ان کے اللہ کی طرف سے ہادی ہونے کو، ان کے جو اللہ کے ہاں مقام ہے اپنے نائب ہونے کو، ان کے قیامت میں ان کا کیا منزل ہوگا، وہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرمائے۔ یہاں تک کہ ان 12 ائمہ کے اسماء گرامی مسلم طور پر ان کے بارے میں کلی طور پر بھی روایات اور احادیث موجود ہے، اور ان کے نام لے کر بھی کہ ان میں سے کس نمبر پر کون سے امام ہوگا، اس کی کیا کیا خصوصیات ہوگی، یہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کا کوئی بھی صاحب عقل اور منصف شخصیت انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ جو ہم روایت پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ علامہ شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار، اس میں روایت کیا گیا ہے، رویہ عن الزبیر بن محمد بن مسلم المکی، یعنی ان سے یہ روایت کی گئی ہے۔ کیا قال، وہ کہتے ہیں کہ کننا عند جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ہم کہاں پہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس تھے۔ فَأَتَاهُ علی بن الحسین، تو وہاں پر امام علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے نائب بھی ہے، جانشین بھی، اور ان کے اولاد بھی ہے، تو وہ تشریف لائے۔ وَمَعَهُ، اور امام علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ ابنہ، اس کے بیٹے تھے محمد، ابنہ ان کے بیٹے محمد تھے۔ وَهُوَ صَبِيٌّ، حالانکہ امام علیہ السلام اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا عمر کے لحاظ سے امام باقر علیہ السلام، پھر بھی فقال جابر من هذا، جابر نے امام سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ وَكَانَ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، جابر یہ پوچھ رہے تھے
کیونکہ اس وقت جابر کی آنکھیں چلی گئی تھی، جابر اس وقت نابینا ہو چکے تھے کیونکہ عمر کے آخری مرحلے میں تھے، صحابی رسول تھا، اور ادھر امام باقر کے زمانے تک یہ موجود تھا، تو اس عمر کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ تو اس وقت امام نے کیا جواب دیا؟ تو فقال علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ھذا ابنی محمد، یہ میرا بیٹا محمد ہے، یعنی ان کا تعارف کرایا، یعنی یہ محمد باقر یعنی میرے بعد ہونے والے جانشین جو امام علیہ السلام ہے، تو ان کا یہ تعارف کرایا کہ فھذا ابنی، یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ یہ سنتے ہی جناب جابر نے فضمہ جابر الیہ، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اپنے گلے لگا لیا، یعنی یہاں پر فسمہ ہے، یہ سمہ نہیں ہے، یہاں پر روایت میں فضمہ ہے، یعنی فضمہ جابر الیہ، جابر نے امام علیہ السلام کو اپنے گلے لگایا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد وفی روایتی ابن سبت الجوزی، یعنی یہ تو ایک روایت ہو گئی، اس کے بعد فقال، آگے یعنی آگے کی طرف مزید نقل کر رہا علامہ شبلی اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ وفی روایت سبت ابن جوزی کی ایک روایت ہے، اس میں فقبل یدیہ ورجلیہ، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لیا۔ اب ان کے مقام اور منزلت، واہ اللہ ہی جانے ان کے مقام اور منزلت کو، کہ امت نے ان کا قدر نہیں کیا، کیونکہ ایک پیغمبر کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، جن کا کتنا مقام اور مرتبت ہے کہ جس نے رسول جیسی عظیم شخصیت کائنات کی ان کی زیارت کی ہے، وہ اپنے بڑھاپے میں ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اتنے بڑھاپے میں ہے، وہاں پر ایک بچہ ہے، اس بچے کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ ان کا مقام اور منزلت ہے، ان کا رتبہ یہ ہے کہ صحابی رسول ان کے پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، وہ بھی عمر رسیدہ۔ ایک عام بندہ جو کہ اگر بوڑھا ہو یا جوان ہو تو اپنے بیٹے کا پیار و محبت میں بھی اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ لینے سے کتراتے ہیں، یہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک صحابی رسول جو کہ عمر میں بوڑھا ہے، عمر میں امام زین العابدین ان کے جد سے بھی بزرگ ہے، ان کے جد سے بھی بزرگ ہے، اتنے بزرگ ترین شخصیت جو عمر رسیدہ ہے، وہ کسی کو جواب بھی نہ دے دے، لیکن ان کے مقام اور منزلت کے معرفت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ سبت ابن جوزی کی روایت میں یہ بات بھی ہے۔ وقال یا محمد، کہتے کہ اے محمد، یعنی امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وقال یا محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئک السلام، یعنی امام باقر سے جو کہ ابھی بچہ ہے، ان کا بوسہ لینے کے بعد یعنی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے جد امجد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ فقالو، تو وہاں پر تو سوال اٹھتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جابر، یہ حیرانگی سے یعنی لوگوں کی حیرانی جاتی ہے، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جابر نے یہ کیا کہہ دیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیف ذالک یا ابا عبداللہ، جابر سے سوال کرتے ہیں، اے جابر، اے عبداللہ کے بابا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے سلام کہہ رہے ہیں؟ ان کو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فقال، اس صورت میں جابر کہتے ہیں کہ کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، والحسین فی حجرہ، اور حسین علیہ السلام اپنے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یلاعبہ، اور کھیل رہے تھے۔ فقال یا جابر، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشنگوئی کی، خبر غیب دی کہ اے جابر، یولت لبن حسین، اے جابر کہ میرے بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہوگا۔ یہاں پر لابنی ہے،
یعنی میرے بیٹے حسین کا بھی ایک بیٹا ہوگا، یقال لہو علی، جس کا اسم گرامی علی ہوگا، یعنی علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَقُمْ سَيِّدُ السَّاجِدِينَ، جب قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ جہاں پر لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، لوگ کپ کپاتے ہوں گے، لوگ لرزتے ہوں گے، اس حالت میں بھی کیا ہوگا؟ اس حالت میں رب تعالی ایک ندا دے گا۔ وہ ندا کیا ہوگا؟ کہ منادی یہ ندا دے گا کہ سید الساجدین، یعنی سید العابدین، زین العابدین کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے۔ ویولت، یہ تو ان کے والد گرامی، یہ تو چوتھے امام کا مقام ہے، لیکن ویولت لعلی ابن، اور میرے اس بیٹے علی کے لیے بھی، یعنی حسین کے بیٹے علی کے لیے بھی ایک بیٹا ہوگا، یقال لہ محمد، جس کا اسم گرامی محمد ہوگا، جس کو معقب محمد باقر پانچواں امام کہلاتا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ یا جابر ان ادرکتہ فقرأ من السلام، اگر تو اس تک پہنچ جائے، اگر تم اس سے ملے تو میرا سلام کہنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ باقر کا ان سے ملاقات ضرور ہوگی، باقر کے یعنی جابر کی ان سے ملاقات ہوگی، اور جابر اتنا لمبا عمر پائے گا، اور ان کی امامت کا جابر کو ابھی سے بتا کے رکھے، تاکہ جابر دنیا کو جا کے بتائے کہ میں صحابی رسول ہوں، لیکن میرا رتبہ ان کے پائے کا نہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا خود محب ہوں، میں خود ان کا مطیع ہوں، میں ان کا خود فرمان بردار ہوں۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے منصوب اور منصوص اگر کوئی امام ہے تو یہی ہے حقیقی امام، حقیقی جانشین رسول یہی ہے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے، تبھی فرمایا کہ فقرأہ من السلام، میرا سلام میرے بیٹے باقر کو پہنچا دے۔ یہ روایت نور الابصار فی مناقب عالی النبی المختار، علامہ شبلنجی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 پہ موجود ہے، جس کی تحقیق کی ہے استاد سامی الغریری نے۔ اور اس کے علاوہ تذکرۃ الخواص، ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص المعروف بتذکرۃ خواص الائمہ فی خصائص الائمہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 284 پر یہ موجود ہے۔ اس کی طباعت دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے طبع اولیٰ چھپ چکی ہے۔ تو لہٰذا ان روایات کے ذریعے سے یہ بات واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ اگر قیامت میں اگر حقیقی رسول کے کوئی جانشین ہے، اگر قیامت میں جن کا مقام ہوگا، جو لوگ نجات پانے والے ہوں گے، جو شافع ہوں گے، جن کے پاس شفاعت کا حق ہوں گے، جن کا نام لے کر اللہ فخر سے کہہ پکاریں گے اور قیامت میں ان کا رتبہ دنیا کو بتلائے گا، وہ یہ عظیم شخصیات ہے جو ذریت رسول ہے اور امت کے قائد ہے، عبادت گاروں کے سید ہے، ہدایت پانے والوں کے سید و سردار ہے۔ تو لہذا یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کو یہ یاد دلایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے اس چیز کو زندہ رکھا، تبھی تو سارے صحابہ کرام میں سے بزرگ صحابہ کرام نے بھی ان کے بارے میں اعتراف کیے کہ حقیقی ائمہ علیہ السلام ہے، اور انہی کی قیادت میں رہے اور ان کی محبت میں زندگیاں گزاری۔ بس ان احادیث مبارکہ سے جو ہم نے پیش کیے، احادیث 9 یا 10 آیتیں، اس کے علاوہ 17 احادیث ابھی تک ہو چکی ہے، تو ان تمام احادیث، ان تمام آیت کریمہ، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ اثنا عشر جن کا جن کے لیے اہل تشیع دعوی امامت کرتے ہیں، یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ رسول کی طرف سے بتلائے گئے ہیں، یہ منصوص ہے، جن کو اللہ نے نصب کیا ہے رسول کے ذریعے سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داری کی بنا پر نہیں بلکہ حکم خداوندی کی بنا پر ان کو
امام قرار دیا ہے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور امام ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ آپ کے جانشین اور امام ہے۔ دین کو انہوں نے بچایا، اور انہوں نے علم لدنی اور اپنی باطنی طاقتوں اور ان کے ایسے اسلام دین کی حفاظت اور خدمت کی ہے، لہٰذا ان کی امامت کو تسلیم کیے بغیر کوئی بندہ نجات نہیں پا سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔